بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو پیش کرتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ ایک فقیر نے ہمارے گھر کے سامنے اپنی قمیض پھاڑ کر شور مچا دیا کہ میں نے اسے گھر بلا کر غلط حرکت کی تھی۔ جو لڑکی کسی کے ساتھ پکڑی جاتی، سرپنچ اس لڑکی کو اسی مرد کے حوالے کر دیتا۔ سرپنچ نے میری بات نہ سنی اور میرا ہاتھ اس بوڑھے کے ہاتھ میں دے دیا۔ بوڑھا فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ میں نے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا 40 دن بعد تمہیں خود پتہ لگ جائے گا۔ 40 دن بعد مجھے تاریک کمرے میں لے گیا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ فقیر ہر روز ایک مخصوص وقت پر گلی میں آتا، دے جا سخی تیرا اللہ بھلا کرے کی صدا لگاتا تھا۔ دکھنے میں تو وہ ایک بدحال فقیر لگتا تھا، لیکن نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ جیسے ہی وہ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دے جا اللہ کے نام سے صدا لگاتا تو میرا دل اندر سے لرز جاتا۔ اس فقیر کی آمد مجھے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک عام فقیر تھا، جیسے بازاروں اور گلیوں محلوں میں پھرنے والے ہوتے ہیں۔ شہروں میں تو فقیر لاری اڈوں اور چوکوں پر ہوتے ہیں، لیکن میں تو ایک غیر ترقی یافتہ سے گاؤں میں رہتی تھی، اور گاؤں کے فقیر بھی ہمارے گاؤں کی آبادی کی طرح سے گنے چنے سے تھے، جو ہر روز اپنے اپنے مخصوص وقت پر بھیک مانگنے کے لیے نکلتے تھے اور گلی گلی صدا لگا کر کہیں سے روٹی، کہیں سے سالن اور کہیں سے 4 پیسے لے کر اپنا اور اپنے گھر کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی فقیر تھا جو تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ہماری گلی میں آ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت اور اس کا حلیہ بالکل فقیروں جیسا ہی تھا، لیکن اس کی نظریں کسی فقیر کی نظریں نہیں لگتی تھی۔ یہ بات میں نے اس دن ہی محسوس کر لی تھی جب میں پہلی بار اس فقیر کو بھیک ڈالنے دروازے پر گئی تھی۔ تب اس نے میرے ہاتھ سے بچی ہوئی روٹی پکڑتے ہوئے مجھے بڑی تولتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ فقیر تب سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا، اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی جب سے گیٹ پر جا کر میں نے اس فقیر کو بھیک دینا شروع کی تھی۔ تب سے وہ فقیر ہمارے دروازے کے سامنے آ کر بلا ناغہ صدا لگاتا تھا، دستک دیتا تھا۔ جب تک اس کے کشکول میں کچھ ڈالا نہ جاتا، گھر کا دروازہ کھولا نہ جاتا، تب تک وہ ٹلتا ہی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے دروازے پر ضرب لگاتا رہتا تھا۔ میری اماں بڑے کمزور عقیدے کی تھی۔ فقیروں اور اللہ لوک بندوں پر میری ماں کو بہت بھروسہ تھا۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ ان سائیں لوگوں کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب دروازے پر آئیں انہیں خیرات ضرور دو، چاہے ایک چٹکی ہی کیوں نہ دو۔ اور اماں صدقہ خیرات بھی ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے کرواتی تھی تاکہ میرے سر کی بلائیں ٹلی رہیں، میری زندگی کا لمحہ لمحہ خوشحال اور خوش باش گزرے۔ اسی لیے اس فقیر کے دروازے پر آتے ہی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے بھیک دینا پڑتی تھی۔ میں اماں ابا کی شادی کے 6 سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی، اور تھی بھی اکلوتی، اسی لیے اماں کے لیے تو ہتھیلی کا چھالا تھی۔ ساتھ ہی ابا مجھے اپنے اور گھر کے لیے بہت ہی خوش قسمت کہتا تھا کہ میری پیدائش سے ہی ابا کا کب سے بندش کی نظر ہو اور رزق کھلا تھا، اور ابا کو دبئی کا ویزا بھی مل گیا تھا۔ ابا مستقل وہیں کام کرتا تھا اور ہر 6 مہینے بعد 1 مہینے کی چھٹی پر پاکستان آتا تھا۔ اماں کہتی تھی ایک اللہ لوک سائیں فقیر کی دعا سے ہی ان کی گود بھری ہوئی ہے، اور فقیر کی دستک شفقت سے ہی میرے ابا اماں اور اولاد ملی تھی۔ اب ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم ان فقیروں کی تکریم کریں اور ان کی دعاؤں سے جو ہم پر احسان ہوا ہے اس کو یاد رکھیں اور انہیں اپنی چوکھٹ سے کبھی خالی نہ موڑیں۔ ویسے تو مجھے اماں کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو کچھ بھی دینے پر کوئی پریشانی یا مسئلہ تھا، بس ایک اس فقیر سے مجھے خوف آتا تھا۔ اس فقیر کے آنے کا ایک مخصوص وقت تھا، دوپہر کے وقت جب سورج مکمل تیز اور عروج پر ہوتا تھا، اور گرمیوں کے دنوں میں جب باقی ساری دنیا گلیاں محلے سنسان کر کے سورج کی تپش اور گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں آرام کرتی تھی، تب یہ فقیر آن دھمکتا تھا۔ ویسے تو بھیک مانگنے والوں کا یوں وقت بے وقت پھرنا اور اللہ کے نام کی صدائیں لگانا
کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ میرے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا اور میں خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ یہ شاید میری چھٹی حس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس فقیر کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت، کسی بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ میری ماں میرے ہاتھ سے ہی جو یہ صدقہ خیرات کرواتی رہتی ہے کہ میری زندگی میں بہار رہے، میرے سر سے نحوست اور بربادی کے سائے ٹلے رہیں، تو اس خیرات کے مانگنے والے کی وجہ سے میں ضرور اس بربادی میں پڑوں گی۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بہت ہی برا ہوگا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے روح فرساں خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے اور میں پریشان پھرتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے اس فقیر کی نظریں، اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی برا اور بہت ہی گھٹیا لگتا تھا۔ میرا گاؤں بہت ہی قدیم تھا، یہاں کی رسمیں، یہاں کے رواج اور قانون بھی قدیم تھے۔ لوگوں کے جھگڑوں، مسائل اور گاؤں میں ہونے والے ہر معمولی اور غیر معمولی واقعے کی پنچایت بیٹھتی تھی۔ پنچایت میں ہی فیصلے ہوتے تھے، جو سرپنچ کہہ دیتا تھا وہی فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ سرپنچ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے اور عمل نہ کرنے کا تو کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کا اثر رسوخ اور گاؤں کے لوگوں پر اس قدر کنٹرول تھا کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بھی سرپنچ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تعلیم کا بھی خاص رواج نہیں تھا، نہ تو لڑکے اور نہ ہی لڑکیاں اتنے تعلیم یافتہ تھے کہ صحیح غلط کو سمجھتے۔ گاؤں میں بنے سرکاری سکولوں میں ڈھور ڈنگر باندھے جاتے تھے۔ کام کاج کے لیے کچھ کے پاس اپنی زمینیں تھیں، کچھ میرے ابا کی طرح باہر جا کر مزدوری کر رہے تھے اور کچھ ان زمین والوں کی کمین بنے ہوئے تھے۔ میں بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بس قرآن پڑھا تھا اور اپنی ہمسائی سے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتی تھی، اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ لیکن میری چھٹی حس بہت ہی تیز تھی۔ غیر معمولی بات یا کچھ بھی غلط ہوتا تو میری چھٹی حس مجھے خبردار کر دیتی تھی، جیسا اس فقیر کے معاملے میں ہو رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی، لیکن غلط کیا ہے یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ غلط ہو ہی گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا اور جس کا خوف مجھے اس فقیر سے لرزائے رکھتا تھا۔ وہ جمعہ کا دن تھا، لوگ نماز جمعہ کے بعد مسجدوں سے گھر اور اپنے کام کاج کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں یہ فقیر بھیک مانگتا، صدائیں لگاتا ہمارے گھر کے دروازے تک آیا۔ زور سے اپنی چھڑی دروازے پر ماری۔ میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خیرات دینے کے لیے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکالا، اس فقیر نے بجائے میرے ہاتھ سے روٹی پکڑنے کے میرا ہاتھ دبوچ دیا اور سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے کھینچ کر ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اس طرح ہاتھ پکڑے رکھنے کے بعد اس فقیر نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ مسجدوں سے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے لوگ اس طرح متوجہ ہو گئے اور جیسے ہی گلی میں رش لگ گیا، اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ اونچی آواز سے رونے اور دہائی کرنے لگا، دیکھو لوگو، دیکھو کیا وقت آ گیا ہے، کیسا زمانہ آ گیا ہے، ایک سائیں اللہ لوگ کو بھی لوگ نہیں بخشتے۔ ارے کیسی اولاد پیدا کر رہی ہیں یہ عورتیں، اور اس جوان جہاں لڑکی کے لچھن تو دیکھو۔ تم سب لوگ جمعے کے برکت والے دن میں یہ کیسے گھٹیا کام کر رہی ہو۔ ایک سائیں لوگ فقیر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ مہارت سے ڈرامہ کرتے ہوئے وہ فقیر دہائیاں دے رہا تھا۔ ساتھ میرے گھر کا گیٹ جو آدھا کھلا ہوا تھا، اس نے ہاتھ مار کر پورا کھول دیا۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس فقیر کی بکواس نے میرے پیروں سے زمین اور میرے سر سے چادر کھینچ لی تھی۔ لوگوں کو کسی تفصیل، کسی شہادت کی ضرورت نہیں تھی۔ دروازے کے سامنے میں کھڑی تھی، فقیر رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا۔ لوگوں نے اور کچھ نہ دیکھا سنا، کانوں کان ہاتھ لگا کر توبہ استغفار کرنے اور مجھے لعنت ملامت کرنے، عزت اور غیرت کے ساتھ ساتھ گناہ و ثواب کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ فقیر سراسر الزام تراشی کر رہا تھا، لیکن وہاں سب یقین کیے بیٹھے تھے۔ کوئی مجھے کچھ کہنے کا نہ وقت دے رہا تھا اور نہ ہی موقع۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ میں نے ایک فقیر کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ میں ایک بہت بری لڑکی ہوں،
توبہ استغفار کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے لوگ معاملہ سرپنچ کے پاس لے گئے۔ پنچایت بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ وہاں تو لوگوں نے بولنے کا موقع نہیں دیا، ابھی جب پنچایت مجھ سے پوچھے گی اور مجھے بات کرنے کا پورا موقع دے گی تو میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ یہ فقیر بے ایمان اور جھوٹا ہے، خواہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، البتہ اس فقیر کی اپنی نیت ہی بری ہے۔ اور جب میں نے یہ ساری بات پنچایت کے سرپنچ سے کہی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے پاس امید کے نام پر جان بچانے کا ایک یہی واحد راستہ تھا، اور یہ امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ پوری پنچایت سمیت سرپنچ نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ سب اس فقیر کو ہی سچا کہہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اس فقیر کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب میرا گاؤں اور اپنے اماں ابا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے لیے اب وہ فقیر ہی سب کچھ تھا، اور مجھے اپنی باقی کی ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ پنچایت کے اس فیصلے نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا، لیکن میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ فقیر مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر میری حالت اور زیادہ قابل رحم ہو گئی۔ کہاں میں پکے گھر میں عیش و آرام سے عزت و محبت کے ساتھ رہتی تھی، اور کہاں وہ گھر اور آرام بھی گیا تھا اور مفت کی بدنامی بھی پلے سے بند گئی تھی۔ میں زور و شور سے رونے لگی اور اس فقیر سے پوچھنے لگی کہ اس نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے۔ جب میری کوئی غلطی، میرا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، تو اس نے میرے اوپر بہتان کیوں باندھا ہے؟ میرے ساتھ یہ سب ظلم کر کے اسے کون سی خوشی مل گئی ہے؟ وہ فقیر سکون سے مجھے روتا دھوتا دیکھتا رہا، اور جب میں خاموش ہوئی تو بولا، 40 دن گزر جائیں پھر تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آج جھونپڑی میں رہو اور رو دھو کر زیادہ وویلا مت مچانا، ورنہ یہیں گردن دبوچ دوں گا۔ میں فقیر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر کر خاموش ہو گئی، لیکن اپنی اس طرح بربادی پر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں بے آواز روتی رہی۔ خدا خدا کر کے اس جھونپڑی میں میرے 40 دن کٹے۔ وہاں ایک لمحہ مجھے صدی کے برابر لگتا تھا، اور اس فقیر کو بھی دنوں کا بہت حساب تھا، جیسے انگلی پر گن کر رکھتا ہو۔ تو جیسے ہی 40 دن گزرے، مجھے اس فقیر نے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا کہا اور ایک کچے راستے پر چل دیا۔ راستہ میرے گاؤں سے باہر کو جاتا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا، لیکن وہ ظالم انسان مجھے پیدل ہی لیے چلتا رہا، اور 2 گھنٹے تک لگاتار پیدل چلنے کے بعد ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ جس جگہ وہ دکان تھی جہاں فقیر رکا، وہاں آس پاس کوئی اور آبادی نہیں تھی، بالکل ویرانہ تھا۔ فقیر نے دکان کا شٹر اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی دکان میں داخل ہو گئی۔ وہاں نیچے کو سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ایک تہہ خانہ تھا۔ وہاں گپ تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہ دیتا تھا۔ تہہ خانے میں پہنچ کر کچھ دیر تو آنکھیں چپکاتی رہی، اور جب آنکھوں کو تاریکی میں دیکھنے کی کچھ عادت ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ فقیر بھی بولنے لگا تھا جو پچھلے 40 دن سے خاموش تھا، اور میرے بار بار التجا کرنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس نے میرے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا، میری زندگی اس طرح سے تباہ کیوں کی۔ اور میں جیسے جیسے اس فقیر کی باتیں سنتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ زندگی بہت بھیانک تھی، اور یہ زندگی ایک ایک کر کے اپنے سارے گندے چہرے میرے سامنے لا رہی تھی۔ مجھے کراہت ہونے لگی کہ دل چاہ رہا تھا اور غلیظ گندگی سے اٹھی دنیا کا منہ نوچ دوں، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ فی الحال کچھ کر نہیں سکتی تھی، بس رونے پر اختیار تھا، اسی لیے بے دریغ آنسو بہانے لگی۔ لیکن روتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ میں نے پھر سے اس تاریک کمرے میں ایک نظر ڈالی اور سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرا سر دکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی حل سمجھ نہیں آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار سے سر ٹکرانے لگوں۔ زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر ایک دھوکہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میری بے چینی اور میری بے بسی مجھے پاگل کر دیتی، میرے ذہن میں اس بوڑھے فقیر کی ایک بات گونجی۔ اس نے کہا تھا کہ 40 روز کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور آج 40 روز مکمل ہو چکے تھے۔ مجھے ساری حقیقت بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اب صرف اس مسئلے کا اور اس بات کا حل نکالنا تھا۔
میں نے فوراً اس بوڑھے فقیر کو آواز لگائی۔ اس نے مجھے اس مسئلے اور پریشانی میں ڈالا تھا اور اب نکال بھی یہی سکتا تھا۔ گو کہ اس پریشانی سے نکلنے کے بعد میری عزت شاید کچھ بحال ہو جاتی، لیکن میرے اماں ابا تو سر اٹھا کر جینے کے قابل بالکل نہیں رہتے۔ اب کچھ بھی ہوتا جب قدرت کا قانون ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے اور انسان کے گناہوں اور اس کے رازوں کا پردہ ہر صورت فاش ہو کر رہنا ہے، تو اب میں اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مل کر اور کئی زندگیاں بچا سکتی تھی اور بحال بھی کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا فقیر میری بات سن کر مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا، آج تمہیں یہاں تک لانے کا میرا مقصد پورا ہو گیا، اب تمہیں برباد کرنے کا مجھے کوئی رنج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا فقیر اٹھا۔ اس نے ان سب بدحال اور اجڑی ہوئی لڑکیوں کو آواز دی جو اس تہہ خانے میں موجود تھیں اور جن کو دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر ہم سب لڑکیاں اس بوڑھے فقیر کے پیچھے چلتے ہوئے اس دکان کے تہہ خانے سے باہر نکلی اور واپس اپنے گاؤں کو جانے والے راستے پر چل دی۔ فقیر بہت تیز تیز چل رہا تھا، جبکہ آنے والے لمحوں کی کربناکی کے خیال سے ہی میری روح فنا ہو رہی تھی اور میرے قدم بے جان اور سست ہو رہے تھے۔ کاش میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا اور میں وقت کو روک لیتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں تھا۔ ہم 20 کے قریب لڑکیاں تھیں جو اس فقیر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ہم لوگ چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچے، وہاں چلتے پھرتے لوگوں نے فوراً فقیر کو پہچان لیا اور وہ حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نے روک کر پوچھا بھی کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں؟ فقیر انہیں کہاں سے لایا ہے اور یہاں ہی کیوں لایا ہے؟ فقیر نے سب کی بات سنی، کہکا لگایا اور بولا، گاؤں کے سرپنچ کو بولو پنچایت بٹھائے۔ فقیر پنچایت لگانے آیا ہے اور میرا ابا کا نام لے کر بولا، یہ آدمی بھی دبئی سے 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آ گیا ہے۔ یہ آدمی پنچایت میں ہر حال میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ فقیر اس گاؤں کو برباد کر دے گا۔ لوگوں میں چاہ مگویاں ہونے لگیں، سب کو تجسس تھا، آخر فقیر پنچایت کیوں بلانا لگا ہے؟ وہ بھی اتنی لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کے کچھ بوڑھے سرپنچ کی طرف دوڑے اور اس فقیر کا پیغام دیا۔ سرپنچ فوراً گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو جمع کیا اور میرے ابا کو پیغام بھجوایا، پنچایت میں بلوایا اور پنچایت بٹھا دی۔ اتنی دیر میں فقیر بھی وہ سب لڑکیاں لے کر پنچایت میں پہنچ چکا تھا۔ ابا نے جیسے ہی اس فقیر کو ان سب لڑکیوں کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، شاید اب انجام قریب تھا۔ تجسس سب کو مارے دے جا رہا تھا۔ پنچایت لگنے کی اس پنچایت میں میرے ابا کی پیشی کی وجہ سے ہی سب لوگ جاننا چاہتے تھے، اسی لیے سرپنچ نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی۔ اس فقیر نے بولنا شروع کر دیا۔ مقدمہ سامنے کا تھا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ فقیر کے ساتھ موجود ساری لڑکیاں مظلومیت کا شکار بھی تھیں اور چشم دیدہ گواہ بھی تھیں۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ گاؤں کا سرپنچ اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا اور اب خود کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے اس کی حکومت میں گاؤں کے اندر بیٹھے لوگوں نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا، وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ سر پیٹنے کا نہیں، فیصلہ کرنے کا وقت تھا اور سرپنچ نے انصاف کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ فقیر کے ساتھ موجود لڑکیوں کے گھر والوں کو بلوایا گیا اور میرے ابا اور گاؤں کے سرپنچ نے ان کے قدموں میں گر گر کر ان سب سے معافی مانگی اور لڑکیاں باعزت ان کے حوالے کر دی۔ ان کے بعد پنچایت کا فیصلہ تھا کہ میرے ابا کو اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں، انہیں سزا دی جائے گی، موت کی سزا۔ اور پھر اگلے روز بڑی پنچایت نے پورے گاؤں کے سامنے کلہاڑی کے وار سے میرے باپ کی گردن اتار دی۔ عزتوں کے ڈاکوؤں کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے۔ میری ماں بھی بہت بے حال اور رنجیدہ تھی۔ ساری زندگی جس مرتبے پر عیش کیا تھا، اتراتی پھری تھی، وہ تو ذلت کا گڑھا نکلا تھا۔ یہاں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے ابا دبئی میں نوکری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن دراصل میرے ابا اس جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو خفیہ طور پر عورتوں اور بچیوں کو اپنے گھناؤنے میں مقاصد کی تکمیل کے لیے اغوا کرتے تھے اور بعد میں انہیں مختلف شہروں میں بیچ دیتے تھے۔ ان میں سے اغوا ہونے والی کچھ ہی بیچاری عورتیں کوٹھوں پر بیچ دی جاتی تھیں اور جن کے دام ہی اچھے نہ لگتے تھے، انہیں یہ ظالم لوگ ظلم کر کے اپنے ساتھ دھندا کرنے پر مجبور کرتے تھے
اور کبھی ان سے منشیات فروشی کرواتے اور کبھی گداگر بنا کر بھیک منگواتے تھے۔ وہ بوڑھا فقیر حقیقت میں فقیر نہیں بلکہ خفیہ پولیس کا ایجنٹ تھا اور اس گروہ کی جاسوسی کر رہا تھا جس کے ساتھ میرا ابا بھی مل کر کام کر رہا تھا اور غلط اور ناجائز طریقے سے پیسہ بنا رہا تھا۔ جاسوسی کے دوران اس نے کچھ اغوا ہو جانے والی مظلوم لڑکیاں یا جزاب میں کروا لی اور انہیں اس دکان کے تہہ خانے میں چھپا دیا تھا۔ بس اب اس گروہ کا کوئی بھی آدمی اس خفیہ ایجنٹ کے ہاتھ لگتا یا اس کا ٹھکانہ اسے معلوم ہو جاتا تو پولیس ریڈ کرتی اور ایک کیس بنتا اور سب کے سب دھر لیے جاتے۔ اس جاسوسی اور ریکی کے دوران اس خفیہ ایجنٹ کو جو ایک کے فقیر کے بھیس میں پھر رہا تھا، اس کو میرے ابا کے گھر کا علم ہو گیا جہاں میں اور میری ماں رہتے تھے۔ لیکن میرے ابا اور اس کے ساتھیوں کا جو اصل میں خفیہ ٹھکانہ تھا اس تک یہ پناہ پہنچ سکا۔ انہوں نے بھی کام پکے کر رکھے تھے۔ اب وہ لڑکیاں جو اس فقیر نے خفیہ طریقے سے بازیاب کروائی تھیں اپنے گھروں کو بھی لوٹنا چاہتی تھیں اور یہ بھی چاہتی تھی کہ بات تھانے کچہری تک نہ پہنچے۔ عزت کچھ تو خراب ہو گئی تھی، تھانے کچہریوں میں بچی کچی عزت بھی مٹی میں مل جاتی اور جس کو خبر نہیں تھی اسے بھی معلوم ہو جاتا۔ رسوائی اور بدنامی تو سراسر ان لڑکیوں کی ہی تھی۔ انہوں نے اس فقیر سے التجا کی کہ وہ کچھ ایسا رستہ نکالے کہ یہ سب لڑکیاں باعزت اپنے گھروں کو جا سکیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ان کے سر بھی نیچے نہیں ہوں۔ اس کے لیے فقیر نے میرا استعمال کیا۔ فقیر کا خیال تھا کہ میرا باپ میرے پیچھے آئے گا اور اس طرح اس کو گرفتار کر کے اس کے باقی ساتھیوں کے ٹھکانے بھی معلوم کر لے گا، باقی ان کی قید میں موجود مظلوم عورتوں کو بھی بازیاب کروا لے گا اور ان کے پورے گینگ کا بیان کروا کے ان لڑکیوں کے گھر والوں کو بلا کر میڈیا کے سامنے لائے بغیر لڑکیاں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا باپ میرے پیچھے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے یہ مان لیا کہ میں واقعی ایک خراب لڑکی تھی اور سرپنچ کا مجھے اس فقیر کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ درست تھا۔ اس لیے میرا باپ میری طرف سے پریشانی کا شکار نہیں ہوا اور وہ یہ بھی نہیں جان سکا کہ اس کی حرکتیں، اس کی غیر قانونی سرگرمیاں قانون کی نظر میں آ چکی ہیں۔ دوسری طرف اس فقیر کو بھی افسوس تھا کہ دوسری لڑکیوں کو بچانے اور ان کو باعزت ان کے گھر تک پہنچانے کے چکر میں مفت میں بدنام ہو گئی تھی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ آخر میں اس کا ایک اور حل سوچا اور اس میں ممکن تھا کہ میرے باپ کو بھی سزا ہو جاتی، لیکن گناہوں کی سزا تو مل کر رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا اور یہ سارا معاملہ پنچایت میں لے آئی۔ مجھے گاؤں کے سرپنچ پر یقین تھا۔ بے شک میرا گاؤں پرانے دستور اور پرانے خیالات کا تھا، لیکن آج بھی وہاں سب لوگ انصاف پسند تھے، عزت اور غیرت والے تھے اور یقیناً عزتوں کے سودے کرنے والے کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد گاؤں کے سرپنچ نے سب سے پہلے ان مظلوم لڑکیوں کے سروں پر چادریں ڈالتے ہوئے ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کی بچیاں باعزت ان کے حوالے تھیں اور اگلے ہی دن بھری پنچایت میں اس قدر گھٹیا کام کرنے، عزتوں کے سودے کرنے والے میرے باپ کو نشان عبرت بناتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ میں اور میری ماں لٹے پھٹے حال میں گھر واپس آ گئے تھے۔ لوگ آج بھی کبھی ہم سے ہمدردی کرتے ہیں اور کبھی گناہگار سمجھتے ہوئے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہی ہمارا نصیب ہے، ہم اسے قبول کر لیا ہے۔ جبکہ وہ فقیر جو پولیس کا خفیہ ایجنٹ تھا، میرے ابا سے ساری معلومات لے کر ابا کے جرم کے شریک باقی ساتھیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے گاؤں سے رخصت ہو گیا تھا۔ کیا اپنے باپ کو پنچایت میں سزا دلوانے کا میرا فیصلہ درست تھا؟ یا اس فقیر نے میرا استعمال کر کے اچھا کیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔